اگر آپ کبھی کسی ایسے شخص کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں جس نے سخت ترین آزمائشوں، شدید خوف، ناکامی اور مشکلات کا سامنا کیا اور پھر بھی اللہ کے قریب ترین اور محبوب ترین بندوں میں شامل ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو ضرور پڑھیں۔ ان کی کہانی اللہ کی مدد، حکمت اور وعدے کا ثبوت ہے جو ہر مسلمان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر مصر کے سنہری شہر سے شروع ہوا۔ فرعون جو خود کو خدا کہلواتا تھا، بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھا رہا تھا۔ ایک خواب کی بنیاد پر اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام نومولود بیٹوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو اللہ کی نیک بندی تھیں، ان کو اللہ نے حکم دیا اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کا خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ خوف کر نہ غم کر، ہم اسے تیرے پاس واپس لے کر آئیں گے اور اسے پیغمبروں میں سے بنائیں گے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 7۔ یہ حکم ایک ماں کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ اپنی معصوم اولاد کو دریا کے سپرد کرنا کوئی آسان فیصلہ نہ تھا، لیکن اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کیا۔ انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں رکھا اور دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں بہتے ہوئے فرعون کے محل کے قریب پہنچے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، انہوں نے جب اس معصوم بچے کو دیکھا تو ان کا دل محبت سے بھر گیا۔ انہوں نے فرعون سے کہا، یہ میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ سورۃ القصص آیت نمبر 9۔ فرعون جو ہر بنی اسرائیل لڑکے کو قتل کرنے کا حکم دیتا تھا، اس معصوم بچے کو مارنے سے رک گیا۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی دائی کا دودھ پینے سے انکار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی قریب ہی موجود تھی اور سارا منظر دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے فرعون کے لوگوں سے کہا، میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کی دیکھ بھال کرے اور اس کے خیر خواہ ہوں۔ سورۃ القصص آیت نمبر 12۔ یہ تجویز قبول کی گئی اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی اپنی والدہ کے پاس لوٹا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کیا تو ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے، تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 13۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے، چاہے وہ بظاہر کتنا ہی مشکل یا ناممکن لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو اللہ نے تسلی دی اور ان کے سب سے بڑے دکھ کو سکون میں بدل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہر آزمائش کو آسان کر دیتا ہے۔ زندگی کے مشکل ترین لمحوں میں بھی اگر ہم اللہ کے وعدے پر یقین رکھیں تو وہ ہماری مدد کے لیے راستے پیدا کرتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی ناممکن کیوں نہ لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ایمان اور ان کا اللہ پر بھروسہ ہر مسلمان کے لیے ایک مثال ہے۔ انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، اپنی اولاد کو دریا میں ڈال دیا، اور اللہ نے نہ صرف ان کے بیٹے کو محفوظ رکھا بلکہ اسے دنیا کے عظیم ترین نبیوں میں شامل کیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ ہر آزمائش میں ہمارے لیے بھلائی رکھتا ہے اگر ہم صبر اور شکر کریں، اور اللہ کے حکم میں حکمت ہوتی ہے، چاہے وہ بظاہر کتنا ہی مشکل کیوں نہ لگے، اور اللہ اپنے وعدے کو کبھی نہیں توڑتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی اللہ کی مدد اور اس کی حکمت کا بہترین ثبوت ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کے سخت ترین امتحانات کا سامنا کریں تو ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے
اور اس سے مدد مانگنی چاہیے، اور اس کے وعدے پر یقین رکھنے کا سبق دیتا ہے۔ زندگی کے مشکل ترین لمحات میں بھی اللہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس کہانی کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے مطابق گزرے۔ اگر آپ کو یہ کوشش پسند آئی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی تاثرات ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ شکریہ۔